علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے وضو کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 6 پارے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت میں وضو کے جو فرائض ہیں اس فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ بیان فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا پھر نماز کے لیے چلنے لگو، نماز کے لیے جانے لگو، تو فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھل لو۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، کئی لوگ کرتے بھی ہیں سوال کہ بھائی چہرہ ہم کہاں سے کہاں تک دھلیں گے؟ تو فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ چہرہ پیشانی کے بال سے، یعنی سر کا بال جہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے پیشانی کے طرف سے، وہاں سے لے کر کے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ چہرے کے اندر داخل ہے۔ یہ چہرہ کو آپ کو وضو کے اندر دھلنا فرض ہے۔ یاد رکھیے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس درمیان میں کوئی حصہ سوکھا رہ گیا تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر چہرہ دھلنا وضو میں فرض قرار دیا۔ اس کے بعد پھر آگے بیان فرمایا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھلو۔ یہ جو یہ ہڈی ہے اس کو یہ کہنی کی ہڈی کہا جاتا ہے، اس کا سمیت یہاں تک، یہ پورا یہاں تک آئے گا، اس چیز کو ہمیں دھلنا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ سر کا جو مسح کیا جائے گا تو اس کے اندر کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی سر کا مسح کس طریقہ پر کریں گے؟ تو حنفی مسلک کے حساب سے یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مطلب یہ ہے کہ سر کا آپ 4 حصہ کیجئے۔ 4 حصہ کرنے کے بعد جو ایک حصہ اتنا بنتا ہے، اگر آپ نے ہاتھ کو بھگو کر کے پانی سے کچا کر کے اگر اپنے سر کے بال کے اوپر اس طریقہ پر پھیر لیا، اصلی بال، مصنوعی بال اگر آپ نے لگا رکھا ہے تو آپ کو اسے نکالنا پڑے گا۔ جو سر کا اصلی بال ہے اس بال کے اوپر آپ کو ہاتھ پھیرنا ہے۔ چوتھائی حصے کے برابر اگر آپ نے ہاتھ پھیر دیا تو ایسی صورت میں آپ کا مسح مکمل ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ مسح کرنے کا اصل طریقہ کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے، میں آپ کو مسح کرنے کا طریقہ بتلاتا ہوں۔ فقہائے کرام نے بیان فرمایا، دیکھیے آپ اس طریقہ پر مسح کرتے وقت میں آپ اپنے ہاتھ کے اوپر نیا پانی لیجئے، ہاتھ کو کچا کیجئے۔ آپ نے اس ہتھیلی کو بھی کچا کیا، اسے بھی کچا کیا، اور پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو بھی آپ نے کچا کیا ہے۔ جب آپ مسح کرنے سے فارغ ہوں تو ایسی صورت میں یہ پورا پانی آپ کے سر، کان اور گردن کو لگ جانا چاہیے، اور آپ کا ہاتھ جو ہے، ہاتھ کے اوپر جو ایکسٹرا پانی لگا ہوا تھا وہ مکمل طور پہ ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ کس طریقہ پر ہوگا؟ آپ غور سے آپ اس چیز کو دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے سر کے اوپر سے ٹوپی یا عمامہ جو بھی آپ نے باندھ رکھا ہے، آپ اسے اس طریقہ پر ہٹائیں گے۔ ہٹانے کے بعد نئے طور پہ آپ نے پانی لے کر کے اپنے ہاتھ کو کچا کر لیا۔ اس طریقہ پر اس انگلی کو ملائیے۔ ملانے کے بعد آپ یہاں سر سے یہاں پہ شروع کیجیے اور پیچھے کی طرف لے کر کے جائیے۔ جب آپ یہ 3 انگلی کو ایسا اس طریقہ پر ملائیں گے اور پیچھے لے کے جائیں گے تو یہ جو 3 انگلی کا جو یہ حصہ ہے یہ آپ کے سر کے اوپر لگے گا، اور اس حصے کا پانی آپ کے سر کے بال کے اوپر لگے گا۔ یہ ہو گیا۔ پھر پیچھے لے جا کر کے جب آپ اس طریقہ پر واپس لائیں گے تو ہاتھ کا جو یہ ہتھیلی یہ حصہ ہے اس کا پانی آپ کے یہ پورے سر کے اوپر لگے گا۔ اب یہ اور یہ حصہ باقی رہ گیا، یہ دونوں انگلیاں۔ پھر اس کے بعد جب پیچھے اس طریقہ پر آئے تو پھر اس کے بعد آپ کو کان کا یہ حصہ، یہ انگلی سے کان کے اس حصے کو آپ اس طریقہ پر مسح کریں گے تو اس حصے کا پانی آپ کے کان کے اندر جو ہے گیا، اور اس سے اس کا مسح ہو گیا، صفائی ہو گئی۔
پھر اس کے بعد یہ انگوٹھا باقی رہا، تو انگوٹھا سے کان کے یہ باہر کے حصے کو آپ اس طریقہ پر مسح کریں گے تو یہ جو ہے پورا ہتھیلی اور انگلی کے اوپر جو پانی تھا یہ مکمل طور پہ یہاں سے کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ابھی اس حصے کے اوپر پانی لگا ہوا ہے تو اب یہ گردن کا مسح ہم اس طریقہ پر کریں گے تو وہ پانی ہمارے گردن کے مسح کے اوپر لگ جائے گا۔ یاد رکھیے گردن کا مسح کرنا وضو کے اندر مستحب ہے، اور گردن کے مسح کرنے میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ میں ایک دفعہ ایک پیپر پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر جو ہے جرمنی کے ایئرپورٹ کا ایک واقعہ جو ایک عالم دین نے لکھا تھا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ کے اوپر تھا تو میں وہاں پہ جب نماز پڑھنے کا جب وقت آیا تو میں وضو کرنے کے لیے گیا۔ جب وضو میں کر رہا تھا مخصوص طریقہ پر وضو چونکہ کیا جاتا ہے، تو ایک ڈاکٹر میرے اس ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں وضو کر کے واپس آیا تو وہ ڈاکٹر ہمارے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی آپ نے جو یہ طریقہ منہ دھلنے کا سیکھا ہے یہ کہاں سے سیکھا، آپ کو کس نے بتلایا ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ کیوں، وجہ کیا ہے پوچھنے کی؟ تو کہا کہ بھائی میں جو پاگل کا ڈاکٹر ہوں اور اس کے اوپر میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ پاگل پن اسٹارٹ کہاں سے ہوتا، اس کا علاج کیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے سرچ کرنے کے بعد یہ علاج ڈھونڈا اور دیکھا ہے کہ گردن کے اوپر جو ایک نس ہے، یہ نس جب گرم ہو جاتا ہے تو آدمی کا گرم ہونے کے بعد اس کا سر گرم ہوتا ہے اور وہیں سے وہ ڈپریشن کے اندر جاتا ہے اور پھر پاگل پن کی حرکت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کم سے کم 24 گھنٹے میں 5 سے 6 دفعہ اس رگ کے اوپر جو ہے کچا ہاتھ پھیرو، پانی اس کے اوپر ڈالو تاکہ وہ رگ تمہارا ٹھنڈا رہے اور تمہارا مزاج بھی اس کے ذریعے سے ٹھنڈا ہو۔ تو عالم دین کہتے ہیں کہ یہ طریقہ مجھے سب سے بڑے دنیا کے ایک ڈاکٹر نے بتلایا ہے۔ تو اس آدمی نے پوچھا ڈاکٹر نے کہ وہ کون ہے ڈاکٹر جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، انہوں نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا۔ تو بھلا بتلائیے میرے دوستو، اس وضو میں اور وضو میں گردن کا جو ہم مسح کرتے اس کی کتنی بڑی حکمتیں ہیں کہ ڈاکٹر یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا مساج کرنے کو کہتے ہیں کچے پانی سے، تاکہ یہ رگ ٹھنڈا ہو تو دماغ ٹھنڈا ہو اور پھر آدمی پاگل پن کا شکار نہ ہو سکے۔ اتنا بڑا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے اندر رکھا ہے۔ بہرکہ میرے دوستو، سر کا مسح آپ نے دیکھ لیا کس طریقہ پر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ پاؤں کا جو حصہ اوپر جو ابڑی ہوئی ہڈی ہے وہ ہڈی سمیت مکمل طور پہ ہمیں 3 دفعہ پاؤں دھلنا ہے۔ یہ فرائض ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا، وضو کے فرائض۔ اب میں احادیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ الزابحی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو مشکات شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ وضو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور جب وہ کلی کرتا ہے تو کلی کرنے کے ذریعے سے اس کے منہ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ناک کے اندر پانی چڑھاتا اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے ناک کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے اعضاء کو جب وہ دھلتا ہے اور پانی جب اس کا ٹپکتا ہے تو اعضاء کو جب دھلتا ہے اور پانی جب ٹپکتا ہے تو اس پانی کے ساتھ ساتھ اعضاء کا میل کچیل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس اعضاء سے جو گناہ ان سے ہو گئے ہیں وہ گناہ بھی اس پانی کے ساتھ ٹپک جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ چہرہ دھلتا ہے تو چہرہ دھلنے کے بعد جو بھی چہرے کی سے گناہ ان سے سرزد ہو گئے وہ گناہ ان سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ان سے ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے اگر کوئی گناہ ہے تو وہ بھی دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سر کا جب مسح کرتا ہے تو سر کے اوپر سے جو بھی گناہ ہے وہ گناہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ پاؤں دھلتا ہے تو پاؤں کے ذریعے سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ بھی ان کے ذریعے سے دھل جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو
مشکات شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو ایک دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وضو کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد آپ نے مرحومین کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ ان قریب میں بھی تمہارے پاس آنا چاہ رہا ہوں، آؤں گا اور میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں گا۔ جب یہ جملہ بھائی کا صحابہ کرام کے کان کے اندر پڑا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تم سب ہمارے دوست ہو۔ ہمارے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد میرے اوپر ایمان لائیں گے اور ہماری امت میں شامل ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتلائیے کہ جو آپ کے بعد آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، یعنی آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، جس کو آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ اس کو کس طریقہ پر پہچانیں گے؟ دیکھیں سوال کیا کیا جا رہا ہے کہ جس کو آپ نے نہیں دیکھا اپنی امتی کو، اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ جس امتی نے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ پہ ایمان لائیں گے، اس نے آپ کو نہیں دیکھا ہے تو پھر وہ آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ سوال نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا فرمائیں گے، وہ مرتبہ عطا فرمائیں گے، وہ عزت آپ کو عطا فرمائیں گے جو کسی بھی نبی کو نہیں فرمایا جائے گا، کہ اگر اس دن میدان محشر میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ یہ مرتبہ آپ کو آخرت کے اندر حشر کے میدان میں دیا جائے گا۔ اس لیے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو لوگ کس طریقہ پر پہچانیں گے، وہ مرتبہ دیکھ کر کے ہر کوئی آپ کو پہچان لیں گے۔ اس واسطے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی امتی کو کس طریقہ پر پہچانیں گے؟ جو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف اور ابن ماجہ شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بیان فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہوگا اور نماز سے پہلے وہ وضو کرتا ہوگا، تو وضو کی برکت یہ ہے کہ وضو کی برکت کی وجہ سے ان کے اعضاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی چمک پیدا فرما دے گا، روشنی پیدا فرما دے گا، ہاتھ پاؤں منہ ان کے چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، میرے دوستوں، یہ بتلاؤ کہ ایک بڑا میدان ہے، اس میدان کے اندر ابلق گھوڑا ہے۔ ابلق گھوڑا اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جن کے چاروں پاؤں سفید ہو اور سر کا حصہ بھی سفید ہو، باقی بدن کا حصہ کسی بھی کلر کا ہو، اس کو ابلق گھوڑا کہا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک میدان کے اندر بہت ہی زیادہ ابلق گھوڑا ہے، اور اسی میدان میں ایک دوسرے آدمی کے پاس سیاہ کلر کا، مکمل طور پہ سیاہی اس گھوڑے کے اوپر چھائی ہوئی ہے، سیاہ کلر کا بہت ہی زیادہ گھوڑا ہے۔ ان تمام گھوڑوں کو میدان کے اندر خلط ملط کر دیا گیا ہو، ملا دیا گیا ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ ایسے وقت میں تم سے یہ کہا جائے کہ تم ابلق گھوڑے کو پہچانو اور اسے الگ کرو، تو میرے دوستو کیا تمہیں پریشانی ہوگی الگ کرنے میں اور پہچاننے میں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو انہیں فوراً پہچان لوں گا کہ ابلق گھوڑے کون سے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ہوگا دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہوگا اور نماز سے پہلے وہ وضو کرتا ہوگا، اور وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت یہ خوبی عطا فرمائے گا کہ ان کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، تو میں میدان محشر میں تمام انسانیت کے درمیان میں دیکھ کر کے پہچان لوں گا کہ جن جن لوگوں کا چہرہ چمک رہا ہے وہ چمکنے والا میرا امتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور چمکنے والوں میں ہم سبوں کو شامل فرمائے۔ تو میرے دوستو، اس طریقہ پر وضو کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی مکمل طور پہ وضو کر لیتا ہے پورے آداب کے ساتھ، اور وضو کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے نماز کے بیان میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اب ایسے شخص کو ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، ہر قدم پہ ایک ایک نیکیاں ان کے قدم پہ ان کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے میرے دوستو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے اپنے گھر سے جائیں تو وضو کر کے اپنے گھر سے جائیں، تاکہ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما دے اور ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہی لکھا جاتا رہے اور ہمارے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، یہ حدیث مشکات شریف کے اندر بیان فرمایا گیا، مظاہر حق جلد اول کے اندر بھی اس حدیث کو بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے ذمے اونٹ چرانے کی باری تھی، ہم اونٹ چرانے کے لیے چلے گئے۔ شام کے وقت میں جب اونٹ چرا کر کے آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام درمیان سے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حدیث کے اس جملے کو بیان فرمایا جو میں نے سنا اس وقت میں۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کے اس جملے کو سنا کہ جو شخص مکمل طور پہ پورے آداب کے ساتھ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد آئے اور تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے ارادہ سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث کتنی پیاری حدیث ہے کہ 2 رکعت نماز اگر وضو کے بعد پڑھ لے تو جنت واجب۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے بلال کیا بات ہے، آپ کون سا عمل دنیا کے اندر کرتے ہیں کہ میں جب بھی جنت کا سیر کرتا ہوں، خواب کے اندر جب بھی جنت کا سیر کرتا ہوں تو وہاں آپ کے چلنے کی آہٹ مجھے محسوس ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بلال حبشی کے چلنے کی آواز ہے، آخر کون سا عمل آپ کرتے ہو ذرا بتلاؤ۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کرتا ہوں اور وضو کر لینے کے بعد میں 2 رکعت نماز اپنے ذمے لازم سمجھتا ہوں، تحیۃ الوضو کے ارادے سے پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ مقبول ہے کہ آپ چلتے مدینہ کے گلیوں میں ہیں، آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ یہ تقویٰ ہم سبوں کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر میں موقع ملے تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے ارادہ سے پڑھنا، اللہ ہمیں بھی اور آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کا یہ جملہ سنا کہ وضو کامل کرنے کے بعد جو تحیۃ الوضو پڑھے گا جنت ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عامر بن عقبہ کہتے ہیں کہ واہ ماشاءاللہ کیا ہی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو ایک شخص جو ہمارے پاس کھڑا تھا اس نے کہا کہ اس سے پہلے کی بات اس سے بھی اچھی تھی، میں نظر اٹھا کر کے دیکھا۔ حضرت عامر بن عقبہ کہتے ہیں میں نظر اٹھا کر کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لگتا ہے تم ابھی آئے ہو، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے کامل اور مکمل طریقہ سے پورے آداب کے ساتھ وضو کیا اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کلمات کو پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جس نے اس کلمات کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اعلان کیا جائے گا کہ وہ میرے بندے تو جس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے لیے بھی 8 دروازے جنت کے کھول دے اور داخلے کی اجازت دے دے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔